اللہ رب العالمین قرآن پاک میں چیپٹر نمبر 9 ورس نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ توبہ کی آیت ہے، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ چاہے وہ تمہارے بھائی ہو، تمہارے باپ، تمہارے دوست احباب رشتہ دار، تمہارے وہ گھر جن کو تم نے اتنا زیادہ سجایا ہے، تمہارے وہ بزنسز جس کے ماند پڑ جانے کا تم کو ڈر ہے، اگر یہ ساری چیزیں تم کو پسند ہے، اللہ، اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ عزیز ہے اگر یہ سب، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے فتربصوا، انتظار کرو۔ انتظار کرو کس چیز کا؟ کہ اللہ اپنا ڈیسیشن لے آئے گا پھر تم پر، اور اللہ فاسق لوگوں کی مدد نہیں کرتا، ان کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو پیاری بہنوں، اگر ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہم کو کون سی چیز سب سے زیادہ عزیز ہے، اللہ کی راہ میں کچھ کر گزرنا، اللہ سے محبت، اللہ کے نبی سے محبت، اور اللہ کی راہ میں کچھ کرنے سے محبت۔ اور میں نے کہا نا علامہ اقبال کا یہ شعر کہ یہ مال و دولت و دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتان وہم و گما لا الہ الا اللہ، کہ یہ سارے جو بت ہیں، ہم کہتے تو ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ صرف ایک ہے اور محمد الرسول اللہ اس کے نبی اور اس کے رسول ہیں، لیکن اصل معنوں میں دلوں کے اندر کس کو ہم نے بت بنا کے بٹھایا ہے۔ اور ایک بہت اہم بات میری پیاری بہنوں، جس چیز کو آپ سب سے زیادہ چاہتے ہیں، یہ بات لکھ لیں میری طرف سے، کہ جس چیز سے آپ نے سب سے زیادہ محبت کی، آپ اسی کے غلام ہو جائیں گے۔ جس چیز سے آپ نے سب سے زیادہ محبت کی، وہ آپ کا ماسٹر بن جاتا ہے۔ مال و دولت سے محبت تو کیا ہو جائے گا؟ وہی بت ہے، اسی کے پیچھے بھاگ دوڑ ہے، اسی کے لیے بھاگ رہے ہیں۔ بچوں سے بے حد محبت، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے قانون سے کمپرومائز، تو وہ بچے ہی حاوی ہو جائیں گے اور بچوں سے ڈرنے لگیں گے۔ پھر آپ ماسٹری جو ہے بچوں کی ہوگی، پھر غلط صحیح جو کچھ بھی۔ کسی انسان کے پیچھے آپ اتنی محبت کر رہے کہ اللہ تعالیٰ کے قانون کو آپ نے ختم کر دیا اس کی محبت میں، تو کون ماسٹر بنے گا؟ وہی شخص جس کو آپ نے اپنا سب کچھ دے دیا، اور ہم کیا بنیں گے؟ اس کے غلام۔ کیا ہم یہ پسند کرتے ہیں کہ ہم کسی اور کی غلامی کریں؟ کیا ہم کسی کی بھی غلامی پسند کرتے ہیں؟ نہیں، سوائے کس کے؟ سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ اللہ کی وہ واحد ذات ہے جس کی غلامی کے اندر بہت آزادی ہے۔ جب ہم کہتے ہیں نا لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ تعالیٰ کے، تو پہلے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی اس قابل نہیں ہے کہ جس کی اطاعت اور فرمانبرداری کی جائے، لیکن دل ہی دلوں میں یہ جو بت ہم نے بنائے ہیں، یہ جو آئیڈلز جن کو بٹھایا ہے، چاہے وہ جو ہے پیسوں کا ہو، بچوں کا ہو، کسی اور سے محبت کا ہو، یا ہمارے بزنسز کا ہو، یا کوئی اور چیز کا ہو، لیکن یہ سارے جتنے بت ہیں، ان کو ہم کو ریفلیکٹ کر کے جائزہ لے کے ان کو توڑنا ہوگا، اور وہاں پہ کس کو بٹھانا ہے؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو۔ اس میں کیا ہوگا کہ سب سے پہلے تو ہمارے اندر وہ قوت پیدا ہوگی کہ ہم لوگوں سے ڈرنے والے نہیں بنیں گے،
ہم دنیا سے ڈرنے والے نہیں بنیں گے، بلکہ ہم صرف اللہ سے ڈرنے والے بنیں گے. اور جب بندہ اللہ سے ڈرنے والا بنتا ہے نا تو سب ہر کوئی جو ہے اس سے ڈرنے والا ہو جاتا ہے. پھر باطل قوتیں جو ہے وہ ہم پر غالب نہیں آئیں گی. اور اسی کی ایک بہترین مثال جو ہے میری پیاری بہنوں وہ میں دوں گی ایک ایسی ہستی کی صحابیات میں سے جن سے میں بہت زیادہ متاثر ہوں، اور وہ ہے ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کا نام جانتی ہیں آپ؟ نصیبہ بنت کعب. احد کے میدان میں جس طرح سے ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا کردار پیش کیا یہ قابل رشک ہے. جیسے ہی آپ سنتی ہیں کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جنگ کے میدان میں ہے اور ضرورت پڑ رہی ہے اس بات کی کہ کوئی ان کو ڈیفینڈ کرے، کوئی جو ہے وہاں پہ حاضر ہو جائے، تو میری پیاری بہنوں حالانکہ اس وقت ان کے گھر میں ان کے شوہر نہیں ہوتے، فوری طور پر جو ہے تیار ہو جاتی ہیں اور احد کے میدان میں چلی آتی ہیں. اور بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، ان کے آگے، ان کے دائیں، ان کے بائیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث ہے جس میں بعد میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث میں بیان کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کیا تھے ام عمارہ کے بارے میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا، میں دیکھتا ہوں کہ میرے دائیں طرف تو میں نے دیکھا ام عمارہ، جب میں اپنے بائیں طرف دیکھ رہا ہوں میں دیکھ رہا ہوں ام عمارہ، میں جب آگے دیکھتا ہوں تو ام عمارہ، میں جب پیچھے دیکھ رہا ہوں. غرض یہ کہ سارے میدان میں وہ چھائی ہوئی ہیں، پرزور طریقے سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کر رہی ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ادا آپ کی بہت پسند آتی ہے اور آپ کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تمہارے اس عمل کو قبول کرے. پیاری بہنوں دیکھیے ان کا بزنس سینس، نصیبہ بنت کعب کا بزنس سینس دیکھیے کتنی سمارٹ ہے. وہ یہ نہیں کہتی کہ بڑی خوش نہیں ہوتی کہ الحمدللہ اللہ کے نبی نے میرے لیے دعا کر لی تو میں الحمدللہ، بلکہ اتنی سمارٹ ہے وہ کہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیجئے کہ اللہ تعالی میرے اس عمل کو قبول کرے اور آپ کے گھر کے نزدیک میرا گھر بنائے جنت الفردوس میں، میرے لیے اور میرے گھر والوں کے لیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا کرتے ہیں اور اس کے بعد اب کہتی ہیں اب چاہے جو ہو جائے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب دعا کی میرے لیے تو جو بھی ہو مجھے منظور ہے. اور ان کا بیٹا سامنے زخمی ہو کر پڑا ہے، کہتی ہے اٹھو عبداللہ اور اللہ کی راہ میں لڑو جس طرح سے اللہ نے کہا ہے. ام عمارہ کے بارے میں آج ہم اس لیے ذکر کر رہے ہیں کیونکہ ان کا کردار، اور ایسا نہیں تھا کہ ان کے جسم پہ کوئی زخم نہیں آیا، کئی زخم ان کے جسم پر تھے، لیکن پھر بھی آپ نے بہادری اور شجاعت کے ساتھ جو ہے بڑے ہی ہمت افزائی کے ساتھ جنگ احد میں حصہ لیا. تو میری عزیز بہنوں یہ صرف چند جھلکیاں ہیں. اسلامی تاریخ میں بہت سی ایسی ہستیاں موجود ہیں جن سے ہم ریلیٹ کر سکتے ہیں. کم سے کم ایک کو ہم اپنا رول ماڈل بنائیں، کم سے کم ایک سے ہم سبق سیکھیں تاکہ ہماری زندگیاں بھی ویسی ہی روشن ہو جائیں جیسے کہ ان کی زندگیاں روشن ہو چکی.